زمانے کی قسم، تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ہم نے قیام پاکستان کے وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا، اے اللہ اگر تو ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دلا کر ایک الگ وطن عطا فرما دے تو ہم اس میں تیرا دین نافذ کریں گے۔ ہم نے دنیا کو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بتایا تھا۔ اللہ نے انتہائی معجزانہ انداز میں ہمیں ایک آزاد وطن عطا فرما دیا، لیکن ہم نے وعدہ خلافی کی۔ اس مملکت خدا داد میں دین حق کو قائم و نافذ کرنے کی بجائے غیر اللہ کی حکمرانی اور سودی معیشت رائج کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بغاوت کا اعلان کر دیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قومی جرائم کے سبب اللہ کی رحمت اور نصرت ہم سے روٹ گئی۔ پھر کبھی ہم دو لخت ہوئے، کبھی زلزلے آئے، کبھی وبائی امراض نے ہمیں آ گھیرا اور کبھی ہولناک سیلاب ہمیں بہا کر لے گیا۔ ہماری مکمل صورتحال کا نقشہ قرآن کریم کی 2 آیات میں بہت واضح انداز میں نظر آتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ربانی ہے، بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ربانی ہے، اور اس بڑے عذاب سے پہلے بھی ہم انہیں کم تر درجے کے عذاب کا مزہ ضرور چکھائیں گے، شاید کہ یہ باز آ جائے۔ ناظرین، ہم سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہماری دنیاوی اور اخروی فلاح کا واحد راستہ اللہ کی جناب میں سچی توبہ اور اپنے اعمال کی اصلاح ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں خالصتاً دینی نقطہ نظر سے پاکستان کے جملہ مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز اسلامی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے شعبہ سمو بصر کے انچارج جناب آصف حمید صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کے آغاز میں یہ فرمائیے گا کہ سیلاب سمیت جو دیگر قدرتی آفات ہیں، دینی پوائنٹ آف ویو سے آپ انہیں عذاب سمجھتے ہیں یا اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ کریم نے اس دنیا میں ہر شخص کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا یہ امتحان گاہ ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ جی بالکل۔ لہٰذا وہ جو لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو قرآن کریم نے اللہ کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہر شخص حالت ابتلاء یا حالت آزمائش یا حالت امتحان میں۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ جب انسان خوشحالی اور آسودگی میں ہوتا ہے تو اس کو اس امتحان کا احساس نہیں ہوتا، اور جو ہی وہ تنگ دستی میں جاتا ہے، کسی بیماری اور کسی مصیبت میں پھنستا ہے، تو اس کو اس ابتلاء کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں ہی حالت امتحان ہیں۔ اب اس کو اگر آپ موجودہ آفت کے حساب سے دیکھیں تو جو لوگ اس آفت اور مصیبت میں مبتلا ہیں وہ تو مبتلا ہیں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم ابتلا میں نہیں ہیں۔ اب ساری ڈسکشن ان کے لیے ہو رہی ہے جن کے اوپر سیلاب آیا، جن کے اوپر آفت آئی، اور وہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں یا ہم لوگ جو اپنے آپ کو بڑے آرام سے اپنی زندگیاں گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حالت امتحان میں نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ کریم کا یہ قانون ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص اس امتحان سے باہر ہو۔ ہم بھی حالت امتحان میں ہیں، وہ بھی حالت امتحان میں ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا کہ یہ امتحان ہے، یہ ابتلا ہے۔ تو دیکھیں، ابتلا تو ہر شخص کی ہے، فرق صرف اتنا پڑتا ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو ظاہر ہے وہ کرتوتوں کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، وہ اس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا کہ 2 جو ہیں وہ اس کے لیے شیلڈز ہیں کہ وہ کسی بھی قوم کے اندر عذاب کو بچانے کے لیے، اللہ کریم نے فرمایا کہ جو قوم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں تو اس قوم پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا، اور یا پھر وہ قوم استغفار کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی قوم اپنے کردار کے اعتبار سے ان دونوں شیلڈ سے محروم ہو جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر عذاب آ سکتا ہے۔
پھر جب وہ عذاب آتا ہے تو پھر عذاب نیک اور بد کو نہیں دیکھتا. وہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اذا انزل اللہ تعالی عذابا بقوم، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب نازل کرتا ہے تو اصاب العذاب من کان فیہم، تو عذاب پھر پہنچ جاتا ہے ہر شخص پر، جو نیک بد، بچہ بوڑھا عورت، ہر شخص پر سب رگڑے جاتے ہیں. البتہ ثم بعثوا علی اعمالہم، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو رگڑے گئے ہیں وہ بس عذاب کا شکار ہو گئے بس ختم، ایسا نہیں. ثم بعثوا علی اعمالہم، ہر شخص کو جب اٹھایا جائے گا تو اس کے اعمال کے اعتبار سے، اس کی جو کیفیت ایمانی ہوگی اس کے اعتبار سے اٹھایا جائے گا. جو شخص نیک ہے، بغیر کسی وجہ کے رگڑا گیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس بات کا اجر دے گا، اور جو واقعتاً اس بات کا حقدار تھا وہ ٹھیک رگڑا گیا ہے، اس کے اوپر عذاب ہے. لہٰذا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی آفت آتی ہے، اس کی یہ تینوں حیثیات ہو سکتی ہیں. آصف حمید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اہل اقتدار کی نااہلی اور کوتاہی جو ہے یہ بھی عذاب الہی کی ایک قسم نہیں ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. وسیم صاحب، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ اہل اقتدار کی نااہلی، تھوڑا سا اس پہ میں بعد میں آؤں گا، لیکن میں پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کرو. ٹھیک. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان، فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یہ دو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے. امانت جو ہے، امانت پیسے کی بھی ہو سکتی ہے، امانت عہدے کی بھی ہو سکتی ہے، امانت ووٹ بھی، ہم کہتے ہیں کہ ووٹ بھی ایک امانت ہے. تو یہ پوری صورتحال ہمارے سامنے عذاب کی، مس مینجمنٹ کی، غلط جگہوں پر تعمیرات کی، دریاؤں کے اوپر تعمیرات، پانی کے رستوں کے اندر سکیمیں بنا لینا، رستے چھوٹے کر دینا، یہ سب چیزیں جو دلائل وجوہات بنی ہیں. ابھی ہم دنیاوی ایلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے بنی ہے کہ ہم نے اس حکم کی تو الا ماشاء اللہ ہم نے 75 سالوں میں اللہ کے اس حکم کی تو ہم نے نافرمانی ہی کی ہے، الا ماشاء اللہ. ورنہ عہدوں پر جو لوگ آئے ہیں اس ملک میں، ہمارے چاہے وہ ممبر پارلیمنٹ ہوں یا ہمارے بیوروکریسی ہیں، اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر سفارش، رشوت، جو اہل لوگ ہیں وہ اس حد تک ان کو آگے نہیں لایا گیا. دیکھیں ہماری اس کی بڑی واضح مثال ہماری پارلیمنٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں کس کس قبیل کے لوگ اور کس کس طرح کے، جسے کہتے ہیں ڈکیت، اور کس کس طرح کی عزت پامال کرنے والے، کیسے کیسے جاگیردار، وہ اپنی پشتوں سے ہمارے اس میں اقتدار میں آتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جو ہم نے یہ حرکتیں کی ہیں، جو ہم نے صحیح لوگوں کے حوالے وہ امانتیں نہیں کی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں. پلازا بنتا ہے، اس کے اندر پارکنگ نہیں دیتے، مکا کر کے اندر نیچے بھی دکانیں بنا دیتے ہیں. سوسائٹیوں میں بہت ساری جگہ پروٹوکول بنے ہوئے ہیں، وہ پورے نہیں کرتے، پیسے دے دیتے. رشوت نے تو ہمیں جسے کہتے ہیں نا کہ ہنیہ مریا لوگوں نے استعمال کیا ہوا. اس کی وجہ سے ٹوٹل کیوس ڈیولپ ہوا ہے، جس میں کہ بارشیں ہوئیں، بے تحاشا ہوئیں، زیادہ ہوئیں، لینڈ سلائڈنگز ہوئیں، سب کچھ ہوئی، دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. لیکن ان کے لیے پیش بندی، وہ والا معاملہ جو تھا وہ اس وجہ سے نہیں پراپر طریقے سے ہو سکا کہ ہم اصل میں خائن تھے، ہم بددیانت تھے، ہمارے معاملات جو ہیں، ہیلم آف افیئر ہمارے جو تھے وہ درست نہیں تھے. تو لہٰذا یہ اس نالائکی کی سزا ہے جو ہمارے اصحاب اقتدار نے، الا ماشاءاللہ، پھر میں الا ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں، ہو گئے کچھ اچھے لوگ بھی، الا ماشاءاللہ جو ہمارے اصحاب اقتدار نے کیے ہیں، غبن کیے ہیں. یعنی کہ اربوں روپیہ آتا ہے، زلزلے میں آیا، اربوں روپیہ کرونا میں آیا، اب اربوں روپیہ آنے کی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے پولیٹیشنز کے، اس کو وہ پیسہ آئے گا تو ہم کھائیں گے کیسے. باہر سے تو پیسے آتے ہیں، ہمارے اہل پاکستان بہت پیسے دیتے ہیں، لیکن اس کو نہ وہ پراپرلی یوٹیلائز کرتے ہیں. تو یہ پورا کا پورا اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے نظر یہی آتا ہے کہ ہم نے اصل میں جو بنیادی جو معاملات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، یہ اس کی سزا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں دانشوروں کا ایک طبقہ ایسا ہے جس کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیلاب اور قدرتی آفات اگر جو ہے یہ عذاب کی کوئی قسم ہے تو یہ غریبوں پہ ہی کیوں آتی ہے، یہ عمراء پہ کیوں نہیں آتی؟
یعنی یہ سارا معاملات سیلاب کے ہوں، زلزلے کے ہوں، اس میں زیادہ تر جو ہے وہ غربا کی بستیاں ہی گرتی ہیں، غربا کی فصلیں ہی اور جھونپڑیاں ان کی جو ہے وہ بہہ جاتی ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں یہ صرف غربا کے ساتھ ہی کیوں پیش آتے ہیں، اور ہم اس کو سیدھی ایک مس مینجمنٹ ہے، ایک نااہلی ہے جس کو ہم اللہ کی کرنی کہہ کے اللہ کے عذاب کی شکل دے دیتے ہیں. آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس بات کے دو پہلو ہیں، اور میں تیسری بات جو آصف حمید صاحب نے کہی میں اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کرنا چاہوں گا. لیکن یہ جو بات آپ نے فرمائی اس کے دو پہلو ہیں. پہلا تو وہی ہے کہ جب ہم، جس کے بارے میں نے پہلے گفتگو کی کہ ہم سب حالت امتحان میں ہیں، لہٰذا وہ امتحان ایک پی این کا، ایک غریب آدمی کا، جتنا اس کا ایریا آف جیورسڈکشن ہوتا ہے، جتنا اس کا اختیار ہوتا ہے، اتنا امتحان اس کا چھوٹا ہوتا ہے. جس کا ایریا آف جیورسڈکشن بڑھتا جاتا ہے اس کا امتحان بڑھتا جاتا ہے. لہٰذا جو آزمائش اور جو امتحان اس ملک کے وزیر اعظم کا ہے وہ اس جھونپڑی میں رہنے والے شخص کا نہیں ہے. اس کی ذمہ داری اور ہے، اس کی ذمہ داری اور ہے. ہر شخص سے قیامت والے دن جو پوچھا جائے گا جواب دہی ہوگی اس کے مطابق ہوگی. اب جب اس نے مس مینجمنٹ کی ہو کسی بڑے نے، اور کسی ایک نے گڑبڑ کی ہو اور اس کی وجہ سے عذاب آیا ہو، عذاب سب کے اوپر آ گیا ہو، تو جو لوگ بچ گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ گئے. وہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان کا عذاب مؤخر ہو گیا ہو اور ان کو اللہ تعالیٰ کسی اور، دیکھیں امتحان کا احساس نہ ہونا یہ سب سے بڑا عذاب ہے. اور یہ عذاب کہ انسان گمراہی میں ہو اور اس کو ہدایت سمجھ رہا ہو، یہ سب سے بڑا عذاب. اس سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہے کہ انسان گمراہی کے راستے پر ہو، انسان اللہ کے عذاب کے راستے پر چل رہا ہو اور اسے احساس ہی نہ ہو، ٹھیک سمجھ رہا ہو کہ میں ٹھیک ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جسٹیفائی کر رہا ہوں. ہاں جسٹیفائی. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارہ پانے والے لوگ وہ ہیں، قرآن نے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. سب سے وہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی ضائع کر دی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. لہٰذا جنہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، جو لوگ یہاں بالکل سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسا نہ سمجھیں کہ عذاب صرف ان لوگوں پر آیا ہے. یہ عذاب ہم پر بھی آیا ہے اور حکمرانوں پر بھی آیا ہے اور سب پر آیا ہے. اور رہ گئی بات غریبوں پر کیوں آیا، جو آپ نے مختلف دانشوروں کی بات کی. اب سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں رہنمائی فرمائی ہے، ایک ہی چیز کسی ایک شخص کے لیے عذاب، کسی دوسرے کے لیے آزمائش اور تیسرے کے لیے باعث اجر ہو سکتی ہے. یہ ہر شخص جو ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اس کو جتنی استطاعت ہے، جتنا اس کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق اس کا امتحان کرنا ہے. اور جس شخص کا اس کا امتحان ہو رہا ہے یا اس کے اوپر آزمائش یا آفت آئی ہے اور وہ اس کے ذمہ داری سے بڑھ کر ہے، تو یہ اس کے لیے باعث اجر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں ابتلا آتی ہیں. صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کس کے اوپر آزمائش آتی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انبیاء کے اوپر آتی. سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء کے اوپر آتی. پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جس کا درجہ ہوتا ہے درجہ بدرجہ ان کے اوپر بڑی آزمائشیں آتی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبتلی الرجل، ہر شخص کی آزمائش کی جاتی ہے علی حسب دینہ یا علی حسب ایمانہ، اس کے دین اور ایمان کے مطابق، جتنا اس کے اندر دین اور ایمان کی کیفیت ہے اتنا اس کے اوپر آزمائش کی جاتی ہے. لہٰذا اگر اس کے اندر کوئی باقاعدہ مضبوطی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ایمان مضبوط ہے تو اشتد بلاؤہ، اس کی آزمائش جو ہے وہ زیادہ سخت ہو جاتی. اور اگر اس کے ایمان کے اندر امکان فی دین ہی رقہ، اگر اس کے اندر کوئی بالکل کمزور ہے آدمی تو اس کو اللہ تعالیٰ خفف ان ابتلائی ہی، اس کی جو ابتلا ہے وہ اس کو تخفیف کر دی جاتی، چھوٹا عذاب آتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی آزمائش دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وما یزال البلاء بالعبد، کسی شخص کے اوپر آزمائش آتی ہے وَيَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ، اور وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے مَا عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ، اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا. لہٰذا اب اس صورتحال میں آپ دیکھیں، ان دانشوروں کو یہ سمجھائیں کہ جس کے اوپر عذاب آیا اس کا گھر اور اس کی جھونپڑی بہہ گئی، اب وہ زمین پر پھر رہا ہے مَا عَلَيْهِ خَطِيَّةٌ، وہ تو کامیاب ہو گیا ہے، اس کے سارے گناہ ختم ہو گئے ہیں اور وہ تو اللہ کے ہاں اجر کا باعث، اور اس کو دنیا میں یہ جو چھوٹی سی مصیبت آئی ہے اس کے لیے ابدی اجر کا اللہ تعالیٰ نے اہتمام کر دیا ہے. پھنسے تو ہم ہیں،
جن کی ذمہ داری بھی تھی پہلے بھی بالکل، اور اب ہم ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. یہ ونس اگین جو ان کی جا کے ہم یہ ریلیف ورک جو ہو رہا ہے سارا کا سارا ان آرگنائزڈ اور قطعاً کہ کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے اور اتنی رزق کی وہاں بے حرمتی ہو رہی ہے. حضرت ایک میرا دوست ہے یو کے سے آیا ہے اور وہ جا کے وہاں ریلیف ورک کر کے آیا. یقین کریں آج میرے آفس آیا آنسوؤں سے رو رہا تھا، آنسوؤں سے رو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہاں رزق کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور ایک ہی جگہ 2 ٹرک 4 ٹرک 6 ٹرک، آرگنائزیشن نہیں ہے کوئی. اور یہ بھی کام حکومت کا تھا. جس حکومت نے لیکن ڈاکٹر صاحب جن لوگوں کے پاس پہنچ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمیں تو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہیں فراوانی ہے وہاں پہ. یہی وہ بات ہے جی. کہ جہاں پہنچنا تھا وہاں نہیں پہنچے، جہاں نہیں پہنچنا تھا وہاں 10 ٹرک پہنچ گئے. 10 تک پہنچ گیا. اصل مس مینجمنٹ ہے نا، مس مینجمنٹ ہے. جی. اور وہی مس مینجمنٹ ہم نے 2010 میں سیلاب دیکھا، اب 2022 ہے، کوئی فرق نہیں ہے. جو تباہی 2010 میں بلکہ 2022 میں زیادہ آئی ہے. بلکہ ایک 1973 کی کوئی تصویر لگی ہوئی تھی اور ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کا وزیر اعظم وہ پانی میں کھڑا ہوا ہے، گویا اس وقت بھی جو سیلاب آیا ہم نے اسی طرح سے کلیمٹیز جو ہیں وہ برداشت کی. 2010 میں آیا یہی حالت تھی، آج 2022 میں آیا. وہ جو این ڈی ایم اے ہے وہ کیا کر رہی ہے، یا یہ جو فنڈز آ رہے ہیں ان کے پاس جو مینجمنٹ ہونی تھی. دیکھیں یہاں پہ پل انگریز کے بنائے ہوئے جو ہیں وہ تو ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہمارے بنائے ہوئے ہیں وہ پل جو ہے بہہ رہے ہیں، وہ سڑکیں ختم ہو رہی ہیں. تو وہ مینجمنٹ جو حکومت کے ذمے تھی یہ ایک گناہ ہے جو اب تک نہیں کیا. لہٰذا 75 سال میں جتنے حکمران ہیں جواب اللہ کو دینے کے لیے تیار رکھیں. ان کی جواب دہی ہوگی، وہاں پوچھا جائے گا آپ نے کیا نہیں کیا. اور پھر جو اگلی بات ہے کہ آج جو مس مینجمنٹ ان کو راشن پہنچانے میں ان کی مدد کرنے میں جو ہو رہی ہے، اس مینجمنٹ میں جو بے حرمتی رزق کی ہو رہی ہے اور جو رزق ضائع ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری اس کا حساب بھی حکمرانوں کے اوپر ہے. اب میں اس پوائنٹ کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا جس کی طرف آصف حمید صاحب نے اشارہ کیا کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اہل لوگوں کی طرف امانتیں. دیکھیں ایک بدو آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو فرما رہے تھے اور آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی یا کوئی ایسی بات ہوئی. آپ چونکہ صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے تھے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی بھر یہ طریقہ نہیں رہا کہ آپ کسی کی بات توجہ سے نہ سنیں، یہ کبھی نہیں ہوا. تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اعلیٰ اخلاق سبحان اللہ کہ ایسے بھی کبھی نہیں ہوا کہ آپ اس شخص سے بات کر رہے ہیں اور یوں کر کے کر رہے ہیں، رخ بھی پورا اس کی طرف کر کے بات کرتے تھے، یعنی پوری توجہ سے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات پر کی طرف توجہ نہیں دی تو صحابہ کہتے ہیں آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا نہیں ہے تو یا پھر یہ اس سوال کو آپ نے کوئی اہمیت نہیں دی گئی، کوئی کیا مسئلہ ہے. بہرحال آپ نے اپنی گفتگو مکمل فرمائی. اس کا مطلب ہے فرد کے حقوق سے اجتماع کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں. لہٰذا آپ نے وہ گفتگو، اس کی ایک الگ بحث ہے. وہ بات آپ نے مکمل کرنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کس نے سوال کیا تھا، این سائل آیا، اس نے کہا جی میں نے یہ سوال. آپ نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہو، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، وہی ان تؤدوا الامانات الی اہلھا جو قرآن میں کہا تھا کہ اہل لوگوں کو سپرد کرو. اب وہ جب ضائع ہونے لگے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اب وہ کہتا ہے بدو تھا بیچارہ، اس کو نہیں پتا. اس نے کہا کیف اضاعتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امانتیں کیسے ضائع ہوں گی. اب امانت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کے بھروسے پر دی جائے. جب آپ کسی کو کسی بھی چیز کے بارے میں کسی کے دوسرے کے بھروسے پر اس کو دے دیتے ہیں تو وہ امانت کہا جاتا ہے نا، مشورہ بھی ایک امانت ہے، وہ بھی بھروسہ ہوتا ہے. بالکل. لہذا ہر چیز امانت ہے جس میں کوئی بھی چیز کسی دوسرے کے بھروسے پر آپ دے دیتے وہ امانت ہے. وہ پیسے دے دیں، وہ مشورہ کر لیں، وہ کوئی چیز ہو، المجالس بالامانہ، یہ بھروسہ جہاں ٹوٹتا ہے تو گویا خیانت ہوتی ہے. تو اس نے پوچھا کہ کیسے امانتے ہیں. آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب امور نااہل لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں تو آپ پھر قیامت کا انتظار کرو. اب اس حدیث کے بھی دو معنی. ایک معنی تو یہ ہے کہ قرب قیامت کی بات ہے. قرب قیامت سارے معاملات نااہل لوگوں کے ہاتھ ہوں گے، جیسے ہم 75 سال سے بھگت رہے ہیں. یہاں پہ حکمران جو بھی آتا ہے، کوئی مس مینجمنٹ کی تو خیر چھوٹی بات ہے، میں کہتا ہوں سب سے بڑی بات ہے بددیانتی کی. بددیانتی اصل میں ہمارے ملک کو کھا رہی ہے. بہرحال ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی نااہل کے ہاتھ میں اختیار دے دیں گے تو وہ جو کچھ کرے گا، جو اس کی پرفارمنس ہوگی، جو اس کی کارکردگی ہوگی، وہ قیامت ڈھائے گا. جیسے آپ بندر کے ہاتھ میں چھری پکڑا دیں تو وہ بندر جو کچھ کرے گا وہ قیامت تو ہوگی.
لہٰذا اسی طرح نااہل آدمی کے ہاتھ میں جب آپ اقتدار دیتے ہیں تو وہ پھر قیامت ڈھاتا ہے. ہمارے اس ملک پر جو قیامت ٹوٹی ہے وہ ایسے نہیں ٹوٹی, وہ انہی نااہل لوگوں کے وجہ سے ٹوٹی ہے, یا پھر جو اوورآل ہمارا سسٹم ہے اس میں ہم ظالموں کے حق میں اپنا وزن ڈالتے ہیں, وہ چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا, ظالموں کی طرف کبھی اپنا وزن نہ ڈالنا, اس کی طرف جھکاؤ نہ کرنا. کیوں؟ اگر تم ایسے کرو گے تو تمہیں آگ چھو جائے گی, آگ پہنچ جائے گی کہ گویا تمہیں آگ لگ جائے گی. تو اس ملک میں جو آگ لگی ہے یہ بے سبب نہیں ہے, اس کے ہم سب جو ذمہ دار ہیں, چاہے وہ اس میں حکمران ہیں, چاہے اس کے اندر بیوروکریسی ہے, چاہے اس کے اندر آفیسرز ہیں, جو شخص اس کا ذمہ دار, اس میں سول سوسائٹی کو میں کہوں گا, اس دور کے اس جو علاقے کے جو وڈیرے ہیں. کالا باغ ڈیم آج تک کیوں نہیں بننے دیا گیا؟ اس لیے نہیں بننے دیا گیا کہ لوگوں کو باہر سے پیسہ ملتا تھا کہ آپ کالا باغ ڈیم کے خلاف آواز سیاسی طور پہ اسے متنازع بنایا گیا. اور کیوں؟ بات یہی ہمیں سنائی دی اور اخباروں کے اندر اور میڈیا کے اندر, نوشہرہ ڈوب جائے گا, سندھ ڈوب جائے گا, فلاں ہو جائے گا. تو سندھ ہی تو ڈوبا, نوشہرہ ہی تو ڈوبا, ہر دفعہ چاروں صوبے ہمارے ہر طرف ڈوبتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جب اس اہل لوگ ہوں گے اور وہ دیانتدار بھی ہوں گے تو پھر اس ملک کے اندر فیصلے صحیح کریں گے اور پھر معاملات صحیح ہو سکتے ہیں. وگرنہ تو پھر ہم یہ سیلاب آتے رہیں گے اور سیلاب کو ہم اللہ کی طرف سے عذاب قرار دے کے اور پھر ہم اپنی جان چھڑا کے پھر بیٹھ جائیں گے. ساری دنیا نے مدد دی, 15 جہاز اندازہ کریں UAE سے آئے ہیں. کون حساب رکھنے والا ہے کہ 15 جہاز کہاں استعمال ہوئے؟ اور اتنی آرگنائزیشنز ہیں, یہ الخدمت کام کر رہی ہے, یہ جو اسوا کام کر رہی ہے, فلاں کام کر رہی ہے, ہر تنظیم. اور کسی تنظیم سے آپ پوچھیں نا کہ یار آپ اس کے ساتھ تعاون کر کے آپ اس کے ساتھ چلیں, کہتے نہیں ہم نے اپنا جھنڈا لگانا ہے ہر شخص نے. اور پھر ان لوگوں سے جا کے وہاں پہ فوٹو سیشن جو ہوتا ہے, یار میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہماری قوم کے اوپر عذاب کیوں نہ آئے کہ وہ جو ہو سکتا ہے یہ چیریٹی آرگنائزیشنز کی ضرورت ہو, لیکن آپ دیکھیں ان کی عزت نفس بھی کوئی چیز ہے. اور لوگوں کو لائنوں میں بٹھا کے آپ ان کو راشن دے رہے ہیں, لوگوں کو لائنوں میں بٹھا کے آپ ان کو دے رہے ہیں, اور پھر ان کی تصویریں کھینچ کے آپ دے رہے ہیں. دیکھیں اس کی بیسٹ ڈسکرپشن وہ تھی, ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ آیا کہ جس میں وہ چھوٹی سی بچی ہے 8-10 سال کی, اور اس کو وہ بلا رہا ہے بندہ, میں تمہیں کچھ دوں. اس کا چھوٹا بھائی ہے, وہ کہتا ہے تصویر کھینچ لے گا نہ جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے گویا عزت نفس کا بھی خیال نہیں رکھا. اور یہ جو کچھ ہوا ہے اور مس مینجمنٹ کی, میرا ایک دوست ہے جو 22 دن سیلاب کے علاقے میں رہا ہے خود, اور 22 دن بعد آیا ہے. اس نے بہت ساری آرگنائزیشن سے اس نے تعاون کیا ہے. یقین کریں رو رہا تھا. اس نے کہا جتنی رزق کی بے حرمتی, یہ اس کے علاوہ میں دوسرا بندہ بتا رہا ہوں, جتنی رزق کی بے حرمتی وہاں پہ ہو رہی ہے اور کوئی ضرورت وہاں پہ نہیں ہے. اب وہاں پہ ضرورت ہے آپ ان کی ریہیبلیٹیشن کا کام کریں, ان کو مکان بنا کے دیں ان کو. اب تو یہ جاتے ہیں, راشن جاتا ہے, ٹرک کھڑے ہوتے ہیں, ٹرک تقسیم کرنا ہے. تقسیم کہاں کرنا ہے؟ جہاں سڑک پہ کھڑے تقسیم کر کے آ جاتے ہیں. لہٰذا ایک جگہ 10-10 20-20 ٹرک تقسیم ہو رہے ہیں, دوسری جگہ نہیں پہنچ رہا. یہ بھی حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور وہی جواب دے. اس میں بھی دیکھیں نا, یہ امانتیں اہل لوگوں تک پہنچ جائیں, یہ جو عطیات ہیں یہ بھی اہل لوگوں تک پہنچ جائیں. ایک اور بھی ہے نا, اذا مدح الفاسق, جب فاسق کی مدح کی جائے گی تو عرش ہل جاتا ہے اس سے. اللہ. اور اس وقت جو سپاس نامے پڑھ کے سنائے جاتے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے غبن کیے ہوں, ان لوگوں کے جن کا کردار جو ہے وہ سب کے سامنے, اور ان کی شان میں جو سپاس نامے پڑھے جاتے ہیں, وہی لیڈر ہیں. اسی طرح ایک اور میرے ذہن میں جو آیت آئی تھی نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بر و بحر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے ہاتھوں کے. نہیں اس کا ترجمہ آپ کریں لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. بالکل یہ ترجمہ لیذیقہم بعض الذی عملوا, اور یہ کہ تاکہ اللہ, فساد اس لیے ہو گیا تاکہ اللہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا, ان کو مزہ, ساروں کا نہیں, بعض اعمال کا مزہ چکھائے, لعلہم یرجعون, شاید کہ وہ لوٹ آئیں. اصل میں آصف صاحب اس طرح کی تو اگر ہم اس پہلو کو دیکھیں تو بہت ساری آیات قرآن حکیم کی جو رہنمائی کرتی ہیں کہ یہ ہم نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے سارا کچھ کیا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی روش پر چلے ہوتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا, یہ جھوٹے نکلے, انہوں نے خود جھٹلا دیا, اپنے ہی دعوے کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان کے کرتوتوں کے سبب ہم نے ان کو پکڑ لیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہیں تو اپنے کرتوت, لیکن کس کے کتنے ہیں یہ اللہ جانتا ہے. لیکن سر ایشو یہ آج کل کا جو ایشو اس پر کہ ہماری بحث چل رہی ہے, ہم ماننے کو تیار نہیں ہے ایز اے نیشن, یعنی کہ ہم ماننے کو تیار نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے,
اور یہ جو بھی ہم پر گزر رہی ہے یہ اس کی سزا ہے. اس سے اگر ہم حاصل نہیں کرتے عبرت تو پھر بھی اگلے سال جیسے ڈاکٹر نے فرمایا تیسرا سیلاب ہے یہ بہت بڑا, چوتھا پھر آئے گا, تو پھر ہم یوں کہ تو بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر ایک اور جگہ قرآن مجید میں ہے نا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ تو کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لوگوں پر, ولکن الناس انفسهم یظلمون, لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور اگر آپ بالکل ٹرو اسپرٹ میں اسکین کریں ہمارے ملک کی انتظامیہ, بیوروکریسی اور ہر ڈپارٹمنٹ کو شامل کر لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ یہاں پر جو مصیبت پھیلی ہوئی ہے وہ ہمارے اپنے ہی لوگوں کی, اپنے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کرتوتوں کے سبب, ہمارا ہی اپنا ہی کسب ہے. اچھا اس کو نا اس کو ایک اور بھی آپ شامل کر لیں, اس میں چونکہ بات ہوئی ہے تو پھر رہ جائے گی. دیکھیں اگر ہم یا ہمارے حکمران یا میں اور آپ ہم سب اس ملک کی, اپنی اس دھرتی کی اصلاح کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اف اٹ از, اگر ہم کچھ کر رہے ہیں, 75 سال ہو گئے ہمیں جی, اور اگر ہمارے اجداد نے اور ہم نے کوئی, ہماری نیشن نے کچھ کیا ہے, تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ, تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے, رب کا قانون ہی یہ نہیں ہے. وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ, اس صورت میں کہ بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں, جس کے ہاتھ میں جتنا کچھ ہے وہ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے. اگر ہمارے حکمران اصلاح کے عمل پر گامزن ہیں, اگر ہمارے جو جتنے بھی ذمہ داران ہیں وہ سارے کے سارے اصلاح کا کام کر رہے ہیں, اور میں اور آپ ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہمارے یہ جو کیمرہ مین ہیں, ہمارے جتنا یہ جو اسٹوڈیو کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم آپس میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, اگر ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ایسی بستی کو کبھی ہلاک نہیں کرتا. لیکن اگر ہم ہی اصلاح کا عمل نہیں جاری رکھے ہوئے اور ہر شخص جو جہاں بھی ہے وہ اس فساد کے اندر اپنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں, پھر اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے. عزیز صاحب جیسے ڈاکٹر صاحب اصلاح کی بات کر رہے ہیں, تو اصلاح کی جو اگلی بات ہے وہ توبہ ہے. توبہ کی اہمیت کیا ہے, توبہ کی شرائط کیا ہیں, اور اگر ہم اس بات پہ آ جائیں کہ ہم نے توبہ کرنی ہے اللہ کی جناب میں اور سچی توبہ کرنی ہے, تو اس کی انفرادی اور اجتماعی توبہ کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے. آمین. توبہ کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ توبہ ہم اگر ڈیوائیڈ کریں تو 2 حصوں میں تقسیم ہوگی, ایک انفرادی توبہ اور ایک اجتماعی توبہ. انفرادی توبہ وہ ہے جو میں آج بھی کر سکتا ہوں اگر میں کرنا چاہوں تو, اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں سے ان تمام امور کو, تمام معاملات کو نکال لوں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہیں, اور میں تہیہ کروں کہ میں اپنی زندگی کو بہتر کروں گا. اور اجتماعی توبہ کیا ہے کہ ایسا نظام آ جائے کہ جس میں لوگوں کے لیے دین پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے اور جس میں بدی یا برائی کرنا مشکل ہو جائے. تو توبہ کا تقاضا یہ ہے کہ میں اگر انفرادی توبہ کرتا ہوں تو مجھے اس یقین کے ساتھ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا. تو اس انفرادی توبہ کا تھوڑا سا اثر تو دنیاوی طور پر میرے پہ بھی اچھا آ سکتا ہے, لیکن اصل میں وہ میری اخروی نجات کے لیے ہے. لیکن جو معاشرے کا معاملہ ہے, جو ہماری قوم کا معاملہ ہے, یہاں پر انفرادی توبہ کرنے والے اتنے ہو جائیں کہ وہ اجتماعی توبہ کے امر کو بھی کسی حد تک ایگزیکیوٹ کریں اور اللہ کا دین نافذ ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اگر دین نافذ نہیں ہے تو یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے. انفرادی طور پر تو ہمیں اپنے جہاں تک میری شخصیت ہے اس پہ میں اللہ کا دین نافذ کر سکتا ہوں, لیکن اجتماعی طور پر اگر نافذ نہیں ہے اور وہاں پہ باطل کی بالادستی ہے, شیطان کی بالادستی ہے, اللہ کے احکامات کے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں, جیسے کہ آج کل بھی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں, سود اللہ تعالیٰ کے خلاف اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ جاری ہے سود کی شکل میں, اور سود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے مختلف تدابیر حکومتی اور ریاستی لیول پر کی جا رہی ہیں, اور یعنی اور فحاشی جس طرح پروموٹ کی جا رہی ہے, یہ پورا کا پورا اجتماعی طور پر اگر میں اللہ کی بغاوت, ہم سب لوگ اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں, تو یہاں پر بھی ایک توبہ کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو اجتماعی طور پر بھی ترک کیا جائے. لہٰذا توبہ اگر کرنی ہے اور اگر ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا کہ ہم پر وہ عذاب اب یا وہ سختی ہم پر نہیں آئی, تو ہمارے پاس ایک رستہ تو یہ ہے کہ ہم کہہ لو بھی ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا, جو کہ عموماً اکثر ہوتا ہے, جو کہ بنی اسرائیل کا بھی یہ خام خیالی تھی نا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, کہ ہم اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور ہم بڑے محبوب ہیں. تو قرآن مجید میں اس کے فوراً بعد آیا قل فلم یعذبکم بذنوبکم, پھر بتاؤ اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا رہا تمہارے گناہوں کے سبب. انفارچونیٹلی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں اور ہماری شفاعت گارنٹیڈ ہے, لہٰذا
ایزی ہو جاؤ. اس چیز نے ہمیں جو ہے ہمارے عمل میں سے جو ہے نا وہ خیر کو، دیانتداری کو، خلوص کو نکال کر ریا بھر دی، بد دیانتی بھر دی. تو میری ذاتی حیثیت میں جہاں تک ہے میں کرتا ہوں تو وہ میں بالکل مجھے آج کرنی چاہیے، لیکن اجتماعی کی بھی کوشش کریں، کیونکہ اجتماعی کی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے ہمارے معاملات درست نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت جو ہے وہ نہیں آئے گی. اور اگر آپ پاکستان کی آج کی صورتحال، ہم اب تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم لوں گا کہ دیکھیں ویسٹ میں ہمیں کچھ چیزیں اچھی نظر آتی ہیں جس کی وجہ سے ویسٹ ترقی کر کے، میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے چانسلر جرمنی کی اینجیلا مارکل جو ہے وہ ان کی صدارت ختم ہوئی ہے. جس فلیٹ میں وہ تھیں شروع سے وہ آخر تک اسی فلیٹ میں رہی. کپڑے بھی محدود تھے. جرمن چانسلر یعنی کہ جرمنی کی سربراہ رہی ہے وہ اللہ کی بندی، لیکن اس نے مثال تو وہ قائم کی جو ہمیں کرنی چاہیے بحیثیت مسلمان، اور ہم اپنی مثالیں دیتے ہیں 1400 سال پرانے ہمارے آباء و اجداد کی مثالیں دیتے ہیں کہ وہ ان کا کیسا ان رہتا کا عملی نمونہ جو ہے وہ ویسٹ میں نظر آتا ہے. اور اس کو دیکھیں، اب یہ مسلمان نہیں ہے لیکن جو بنیادی اسلام کی جو چیزیں تھیں نا شاید کچھ چیزیں انہوں نے پک کر لی ہیں جس کی برکات ہے. نمبر 2، برطانیہ کا وزیر اعظم جو تھا بورس جانسن، اس نے استعفیٰ دے دیا. کیوں؟ صرف ایک الزام تھا اس پہ کہ اس نے کرونا کے دنوں میں جبکہ پابندیاں لگی ہوئی تھی اپنے گھر میں کوئی دعوت وغیرہ پارٹی کی. اس بنیاد پر الزام. وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں، ان میں بہت ساری برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، ان کو چھوڑیں ابھی آپ. کچھ جو انہوں نے بنیادی چیزیں لی ہیں جو کہ اسلام کی تھی اصل میں ہماری، انہوں نے اس کے ثمرات پائے ہیں. اور وہی بنیادی چیزیں جو تھیں ہم نے ان کو گھسنے نہیں دیا اپنے اندر. دیانتداری، ہمدردی، خلوص، فرض شناسی، معاملات کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کسٹوڈین بہترین دین کے ہیں لیکن ہم صرف کسٹوڈین کی حد تک ہیں. جس دن ہم اجتماعی اگر توبہ کریں گے دین کی اس بنیادی چیزوں کو جب ہم امپلیمنٹ کریں گے تو پھر تو وہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، وہ قرآن مجید میں جو ہے جو کہ وہ اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے گا، زمین کے نیچے سے بھی فضل فرمائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کریں گے اگلے 50 سال بھی یہ تمام پرابلمز، یہ تمام سیلاب آئیں گے، اسی طرح تباہی میں جائیں گے، اور مصیبتیں آئیں گی اسی طرح تباہی میں جائیں گی. اس لیے کہ ہمارے لوگ اس سنسیئرٹی کے ساتھ اس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اکثر یہ کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارے جو سیارکاری لوگ ہیں، یہ آن اے لائٹر نوٹ بتا رہا ہوں کہ جی وہ کام نہ کرنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے پیسے ہم سے لیتے ہیں. یہ ایک نارم بن گیا ہوا ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے میں کسی بھی سیکولرسٹ سے کہتا ہوں، کسی بھی ملحد قسم کے دانشور سے کہتا ہوں تو مجھے بتا دو حل کیا ہے اس کا. حل وہ وہی بتائے گا جس کے پیچھے اسلام کھڑا ہے. اگر وہ چیزیں ہم امپلیمنٹ کر لیں گے اپنے معاشرے میں حل وہی ہے. اور اگر ہم جب تک وہ نہیں کریں گے تو ہم پھر وہ جیسے کہا گیا نا کہ منافقین کے لیے تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کے ساتھ تو بہت وکھرا سلوک ہونا ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی جو ہے ہم نے وہ جو کام کیے ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ وہی صورتحال ہو رہی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ قدرتی آفت آئی، سیلاب آیا، 2010 میں بھی آیا تھا، 10-12 سال بعد پھر آیا، لیکن کچھ رویے جو ہیں وہ 2-3 قسم کے ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے خیرات کا کام کر رہے ہیں، ڈونیشنز دے رہے ہیں. کچھ ہیں جو اس طرح پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں یا دینی جماعتوں کی NGOز ہیں وہ کام کر رہی ہیں، چندے لے رہی ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے بتایا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، کوئی ایک دوسرے سے تعاون نہیں کر رہا، ہر کوئی اپنا ایجنڈا اور اس طرح کی فوٹو سیشنز اور یہ وہ. ایک حکومتی رویہ ہے، فنڈز بھی آ رہے ہیں، وہ صرف فضائی جائزے لے رہے ہیں، وقتی طور پہ جب فوٹو سیشن ہوتا ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اس کے بعد پورا کا پورا وہ ریلیف سیکشن جو ہے وہ خالی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پہ. یہ جو ہمارے معاشرے میں اس قدرتی آفت کے آنے کے باوجود جو دوہرے معیارات پائے جاتے ہیں، دین اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے؟ دیکھیں عذاب اور آزمائش جی اس میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو انسان اس کے بعد بھی نہیں سدھرتا، اور جب وہ آزمائش ہوتی ہے تو انسان اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیتا ہے. اگر کسی بھی کلیمٹی کے بعد اسی طرح کا طرز عمل رہے اور اس کے اندر کوئی بہتری آنے کے بجائے اس کے اندر اور ابتری آئے تو سمجھ لیا جائے کہ یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ ابتلا نہیں تھی. ابتلا کے نتیجے میں تو اللہ تعالیٰ خطائیں معاف کر دیتا ہے.
تو ہم نے نہ پیچھے کبھی کسی مصیبت سے سیکھا ہے اور نہ اب ہم سیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، اگرچہ وہ منافقین کے حوالے سے ہے اور لگتا یوں ہے کہ وہ ہمارے حالات کے اوپر بہت اس کا انطباق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، کہ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی ان کے اوپر آزمائش آتی ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی ان کو کوئی مسئلہ، کوئی جھٹکا لگتا ہے، ایک دفعہ یا دو دفعہ لگتا ہے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یتذکرون، نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں، یعنی ہر سال کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کا جو سوال تھا کہ بعد میں اگر ویسے کے ویسے ہی رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ نہیں سیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے کچھ نہیں سیکھا۔ اگر آپ کا کسی آزمائش اور کلیمٹی کے بعد، چاہے وہ انفرادی ہو یا چاہے اجتماعی ہو، اگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کا قرب بڑھا ہے اور آپ نیکی کے اندر بہتر ہوئے ہیں، آپ اپنے کردار کی اصلاح کی طرف گامزن ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابتلاء تھی اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے سے اجر بڑھا دیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی مومن کو ایسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کا ایک اجر رکھا ہوتا ہے، ایک درجہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ اس درجے کے مطابق نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اس مصیبت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہ والا درجہ دے دیتا ہے۔ لیکن ہماری جو صورتحال ہے وہ یہی لگتی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا، اور اس میں پھر بات آتی ہے توبہ کی، اور توبہ دیکھیں عمل ہے، توبہ زبان سے کہنے والی چیز نہیں ہے، بیٹھے توبہ توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی تسبیح پڑھنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ لیجیے، ایک ہوتی ہے توبہ، جی، ایک ہوتی استغفار۔ استغفار ہے منہ سے زبانی معافی مانگنا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، رب اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے بخش دے، بخشش مانگ، یہ زبان سے، یہ قول ہے۔ توبہ فعل ہے، عمل ہے، اور توبہ کا معنی یہ ہے کہ آپ واپس آ جائیں، اور واپس کس طرف آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف آئیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اب اللہ کی طرف آئیں۔ تو واپسی جب کہا جاتا ہے نا، تو واپسی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ایک سٹینڈرڈ کردار ہے، انسان نے وہ سٹینڈرڈ چھوڑ دیا ہے، تو سٹینڈرڈ چھوڑا ہے تو واپس اگر آئے گا سٹینڈرڈ پر تو پھر بچ جائے گا، نہیں آتا تو یہ جو اجتماعی توبہ کی بات آصف صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم سارے ایمان والے ذرا بھی ایمان رکھتے ہو تو سب کے سب اجتماعی توبہ کرو، اور اجتماعی توبہ کرو گے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب کامیابی اس میں ہے، اجتماعی توبہ کا کیا مطلب ہے کہ جو کام وسیم صاحب کا ہے، وسیم صاحب واپس اپنے کام پر آئیں، اور جو کام حماد کا ہے اور یہ نہیں کر رہا، یہ واپس اپنے کام پر آئے، اور جو کام آصف صاحب کا ہے واپس اپنے، اور جو وزیر اعظم کا کام ہے واپس آئے، اور بیوروکریسی اپنا کام کرے، سب اپنی اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اگر ہم اپنی طور پر ذمہ داری نہیں سنبھالتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ سن لیجئے، قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے، میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کروں کہ قرآن کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ کسی قوم کے اندر اس طرح کی بددیانتی، اس طرح کی مس مینجمنٹ، اس طرح کا اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہونا، اور اس طرح سے بددیانتی کے ساتھ اور مس مینجمنٹ کے ساتھ جو نااہل لوگوں کو اپنے اوپر بٹھا لینا اور امانتوں کی بے حرمتی کرنا، یہ زیادہ دیر نہیں چلتا۔ اس کو قرآن نے کہا ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ قرآن کا فلسفہ تاریخی ہے کہ دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے لازماً، یہ زیادہ دیر نہیں بات چلتی، دو میں سے ایک نتیجہ کیا؟ ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ واپسی ہو جائے، اور جس کو ہم توبہ کہہ رہے ہیں، اور واپسی کہاں ہو جائے؟ واپسی جب ہوتی ہے تو اپنے کردار کی توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف وہ لوگ واپس آ جاتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کرتے ہیں، بددیانتیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی جو ان کے اندر جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو بنیادی چیزیں ہیں واپس آ جاتے ہیں۔ ایک ہے یہ نتیجہ واپسی، دوسرا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نئی قوم لے آتا ہے۔ لہٰذا ان دو نتائج کے علاوہ قرآن میں اور کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ اگر واپسی ہو تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جس قوم کی واپسی ان کی اصلاح کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، اللہ کی تقدیر کی وجہ سے، جہاں واپسی ان کے مقدر میں ہوتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نبی مبعوث فرما دیتا تھا۔ تو نبی مبعوث ہوتا تھا، نبی اصلاح کا کام کرتا تھا، اور اصلاح کے کام کے ذریعے سے آہستہ 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 قوم کی واپسی ہو جاتی تھی۔
اسی کو اللہ کریم نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ کس طرح بچایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ نے ان کی اصلاح فرمائی، لوگ بچ گئے۔ اگرچہ یہ واپس آنا، بچ جانا اور تباہ و برباد ہو جانا یہ دہائیوں کا کام ہے، ڈیکیڈز لگتے ہیں، ایک دن میں نہیں ہوتا، لیکن جو واپسی ہے انبیاء آتے تھے، واپسی کا کام شروع ہو جاتا تھا۔ اب آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، قیامت تک کے لیے ان کی نبوت اور رسالت چلے گی۔ اب یہ کام آ گیا ہے امتیوں پر، اب یہ امتیوں نے کرنا ہے اصلاح کا کام، اور امتی کون ہے؟ ہم سب ہیں، میں آپ۔ اگر ہم اصلاح کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر واپسی کی توقع رکھیں، اور اگر ہم ان کلیمٹیز کے بعد بھی واپسی اصلاح کا کام نہیں کرتے، دیکھیں یہ جو بات ہم نے بار بار کی کہ یہ رزق ضائع ہوا یا یہ آرگنائزڈ کام نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن اور خاص طور پہ جو مذہبی آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے کام اچھا نہیں کیا، انہوں نے بہترین کام کیا، انہوں نے تو کام کیا ہے اور کسی نے تو کام ہی نہیں کیا، اور ان کی تحسین ضرور کی جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ لیکن اصل بات یہ کہ حکومت کا کام تھا کہ اس کو آرگنائز کرتی، اور جن جگہوں پہ نہیں پہنچا گیا وہاں بھی پہنچتے، اور ایک دم پورے ملک کے اندر جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں یہ حکومت کے پاس وسائل تھے، ان بیچارے تنظیموں کے پاس جتنے وسائل تھے وہاں تک پہنچے۔ لیکن اب اصلاح کا کام یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ہم اصلاح کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، سب ہم جہاں جہاں ہیں پورے ملک کے تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا عہد کر لیں۔ یہی توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے چلا کاٹیں، توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی خانقاہ پہ چلے جائیں، توبہ کا معنی یہ ہے کہ سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کا اللہ سے عہد کریں۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، واپس آئیں، اللہ کے قانون پر ایمان رکھیں اور پھر اپنا کردار ٹھیک کر لیں۔ اگر ہم آج کردار ٹھیک کرنے کا اللہ سے عہد کر لیتے ہیں، فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سیئاتہم سَیِّئَاتِہِم حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو، ان کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ تو یہ ہمارے اوپر اس وقت موقع ہے ہمارے پاس، اور شکر کریں کہ ابھی موقع ہے۔ اگر یہ ہم واپس آنے کا یہ موقع ضائع کر دیں گے تو پھر ایک ہی راستہ باقی بچے گا، اور وہ تباہی و بربادی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اسلم امیر صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑے ڈیٹیلڈ انداز میں جو ہے وہ توبہ اور اصلاح کی بات کی ہے۔ ہم یہ سیلاب کی بات کر رہے ہیں تو اسی برائے میں ہم بات کرتے ہیں کہ سیلاب، عوامی سیلاب کا ریلا کب آئے گا جو اس باطل نظام کو بہا کے لے جائے؟ دیکھیے، اس وقت میں کچھ سیلاب اور سونامیوں کا ذکر تو ہم سیاست میں سنتے ہی آ رہے ہیں، لیکن وہ سیلاب یا سونامیاں جو ہیں ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی ہو رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ میں سیاسی سیلاب اور سیاسی ان کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ہمارا کام یا تمام انبیاء کا کام تھا، جو کہ اب بحیثیت مجموعی امت مسلمہ پر ہے، کہ ہم خیر کی طرف بلائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، ہم خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکیں۔ یہ ہمارا اگر کام چلتا رہے تا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قابل کر دے اس دعوت خیر کو کہ یہاں کے لوگوں کی ایک معتدب اکثریت، وہ ہر لیول پر، چاہے وہ ریڑی والا ہے، چاہے وہ کلرک ہے، چاہے وہ افسر ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہے، چاہے کوئی ایم این اے منسٹر، حتیٰ کہ اوپر تک، کہیں پہ یہ معاملہ، یعنی کہ اس دعوت کا کام جو ہے اس کو بڑھایا جائے، اویئرنیس کے کام کو بڑھایا جائے، تب جا کر کچھ لوگ ایسے تیار ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں بھائی اب یہ نظام جو ابھی تک آپ لے کر چل رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دل سے ہر شخص، چاہے وہ اس نظام کا حصہ ہے یا نہیں حصہ، وہ مانتا ہے کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ وہ چیریٹی میں حکومت والے جو ہیں وہ کریں۔ سر جی، حکومت والے تو چیریٹی کا سامان اپنے گھر لے گئے تھے، یعنی کہ صفاقیت، جب بندہ بددیانت ہو جاتا ہے اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو یہ اب آج جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں نا سر، ہم ہر طرح کی بددیانتیاں ہمارے ہاں چل رہی ہیں نا، اور آج ہم جس پوزیشن میں ہیں کہ ڈالر آپ کا کہاں پہنچے، ایک چیز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہم نے اللہ کے احکامات، دین کے جو بنیادی اخلاقیات کی دھجیاں اڑائی ہیں، جس کے نتیجے میں ہم پر وہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اور جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، جو جتنا جس کا دائرہ کار ہے وہ اتنا قصوروار بھی ہے۔ تو عوامی سیلاب تو اس وقت آئے گا جب لوگ اویئر ہو جائیں گے کہ بھائی یہ اس طرح ہم نے ٹھیک نہیں ہونا۔ اندر سے اب مانتے ہیں لیکن ابھی زبان سے بولنے والے نہیں، ابھی ہمیں اپنا کام، دعوت کا کام اور بڑھانا چاہیے۔
اویئرنیس کا کام اور بڑھانا چاہیے تاکہ وہ ببانگ دہل یہ بات کہے کہ یہ نظام غلط ہے، یہ نظام کافرانہ ہے، یہ نظام جو ہے وہ ظالمانہ ہے، اس کے تحت پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ جتنے مرضی قرضے لے لیں گے آپ مزید بیڑا غرق کریں گے اپنا، کہیں ایک لیول پر جا کر تو ہمیں جو ہے وہ رکنا پڑے گا کہ بھائی اب ہم اور کیا لیں، پورا پاکستان بیچ دیں۔ یعنی کہ آپ ہماری اب دیکھیں لیول چیک کریں ہمارا کہ قرض اور وہ بھی سودی قرض ملنے پر ہمارے وزیر خزانہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اپنی گردن آپ نے اور پھنسوا دی ہے اور آپ اس پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ ایک اور طرف اللہ کا نام لے رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ رہے ہیں اور اسلامی شاعر کی بے حرمتی وہاں پہ ہو رہی ہے، کس سے ہم شکوہ کریں؟ تو لہٰذا ہمیں اپنا کام کرنا ہے، اس سیلاب کی تیاری کرنی ہے، لوگوں میں اویئرنیس پھیلانی ہے۔ جب وہ آئے گا اور وہ اللہ کی مشیت سے آئے گا، ہم سے مسئولیت ہمارے کام کی ہے کہ ہم نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا۔ ہم سے یہ مسئولیت نہیں کہ وہ سیلاب کب آئے گا، کوشش اس کے لیے جاری ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ چیزیں ڈیکیڈز لیتی ہیں، ٹائم لیتی ہیں، اس میں وقت چاہیے۔ حالات بھی لوگوں کو کچھ اب اس طرف لے کے آ رہے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے تو تھا نا یہ فلاں جناب بس وہ ایران کی طرح کا انقلاب آئے، حضرت خمینی کو اتنے بھی آ جائے، یہی کہا کرتے تھے نا۔ اب یہ ہے کہ اب باقاعدہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت، آج آپ ایک انتہائی نیک شریف انسان کو وزیر اعظم بنا دیں، مخلص انتہائی دیانتدار کے بھی آخری لیول پر، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ نظام ٹھیک نہیں ہے، نیچے سے بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے اور دیگر ادارے بیٹھے ہوئے جو کہ سب کے سب جن کے پیٹوں پہ حرام لگا ہوا ہے، شراب لگی ہوئی ہے، زنا لگا ہوا ہے، ان کے رشوتیں لگی ہوئی ہیں، غبن لگے ہوئے ہیں، اس بیچارے ایک بندے اوپر بیٹھے ہو کیا کرنے دیں گے وہ؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اویئرنیس کو پھیلایا جائے۔ اگر ہم دین کی بنیادی چیزوں پر بھی اگر معاشرہ آ جاتا ہے تو اس کی برکات بھی اتنی زیادہ ہوں گی کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ انفارچونیٹلی اس وقت ہم ان تمام بنیادی جو چیزیں بتائی ان کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں، اور ہم کس پتہ نہیں، ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ حالانکہ یہ بات تو بڑی کلیئر ہے نا کہ ہم اسلام پر جس حد تک بھی عمل کریں گے اس کے ثمرات نظر آئیں گے، دنیا دیکھے گی۔ اسف حمید صاحب، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔